السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا واقم الصلاۃ لذکری صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا نور اللہ السلام علیک یا ذکر اللہ السلام علیک یا حبل اللہ السلام علیک یا صبغۃ اللہ السلام علیک یا سیف اللہ السلام علیک یا خاتم النبیین السلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توحید کا دعویٰ آسان ہے، توحید سمجھنا مشکل ہے، تو خود کو نہیں سمجھا اب تک اس رب کا سمجھنا مشکل ہے۔ قرآن ہزاروں بار پڑھے، تفسیر ہزاروں بار سنے، مکتب میں ہمارے کلمے کا آموختہ پڑھانا مشکل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے جمعہ ہماری گفتگو اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے اس سے متعلق ہوئی تھی۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، تو تم میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے اب اس آیت کریمہ میں؟ اس کی وضاحت اور تفسیر کیا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ کیا ہوتا ہمارے یہاں پر جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتے، نام رکھی ہوتی نا، لڈو بانٹتے کرتے، نام رکھا جاتا ہے، تو پہلے ذات آتی، بعد میں نام رکھا جا رہا، اور ایک یہ جو نام پیدا ہوتے ہی رکھا جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ ذاتی نام ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس کے اندر کمالات پیدا ہوتے ہیں اچھے، یا پھر اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بری عادتیں، اس سے پھر اس کے اور نام بنتے ہیں۔ اگر وہ بڑا ہوتے گیا، شراب پینے والا بنا، زنا کرنے والا بنا، چوری ڈکیتی کرنے والا بنا، تو صرف یہ برے صفات، برے اوصاف کی وجہ سے اس کے اندر برے نام جو ہے نا کیا ہے، صفاتی طور پہ پیدا ہو جاتے۔ اس کو شرابی بولا جاتا، زانی بولا جاتا، چور بولا جاتا، اب یہ اس کے صفاتی نام ہو گئے۔ ایسے ہی اگر اچھائیاں اس کے اندر آ جاتی ہے، اچھے کام وہ کرنے لگتا ہے، اچھی عادتوں، اچھے خصائل کو اپنانے لگتا ہے، اور اچھے جو ہے نا کیا ہے، علوم حاصل کرنے لگتا ہے، تو اب اس کی وجہ سے اس کے اچھے صفات بنتے ہیں۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈاکٹری کر لیا تو ڈاکٹر بولتے، امامت کرا تو امام صاحب بولتے، اذان دینے والا ہے مؤذن صاحب بولتے۔ تو یہ مؤذن یا امام یا ڈاکٹر یا انجینئر، یہ جو نام ہے یہ پیدا ہوتے ماں باپ رکھے سو نام نہیں ہے، بعد میں اس کے اندر جو صفتیں آئے، خوبیاں آئے، کمالات آئے، اس سے یہ نام پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے اور کچھ صفاتی نام ہے۔ ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، یہ کسی کا رکھا ہوا نام ہے کیا؟ مخلوق نے رکھا ہے اللہ کا نام؟ اللہ نہیں، اللہ کا اللہ نام خود اس کا رکھا ہوا ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے، اور اس کی شان اور عظمت کا یہ عالم ہے اللہ نام کی کہ یہ نام آج تک کسی بت پرست کی جرأت نہیں ہوئی کہ کسی بت کا نام رکھ سکے۔ یہ اسم جلالی ہے، اللہ کا جو اللہ نام ہے ذاتی نام بھی ہے، اور یہ نام کے اندر اتنا جلال ہے
کہ کسی بت پرست کی بھی جرت نہیں ہو سکی کہ کسی بت کا نام اللہ رکھ سکے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہو گیا. اب یہ اللہ جو ہم بول رہے ہیں اس میں سے آپ اگر الف نکال دو تو ابھی بھی وہ لفظ بھی باقی ہے، معنی بھی باقی ہے. للہ ہو گیا وہ. اللہ میں سے اگر پہلے جو الف ہے وہ الف کو ہٹا دو، کیا ہو گیا؟ للہ. جیسے قرآن مجید میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کا تخلیق کردہ ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے. تو للہ کے معنی اللہ کے لیے یا اللہ کا ہوا. اب للہ میں سے بھی اگر آپ لام نکال دیے، پہلا لام، دو لام ہے نا اس میں، ایک لام نکال دو پہلا والا، تب کیا ہو گیا؟ وہ لہو ہو گیا. لہو کے معنی کیا ہے؟ اسی کے لیے. جیسا آیت الکرسی میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے. تو لہو کے معنی اسی کا، تو ابھی بھی معنی باقی ہے. اور لہو کو ویسے ہی رکھو، پہلے والا جو الف نکالے تھے اس کو لگا دو، اب ہو گیا الہ. الہ کے معنی معبود، ابھی بھی معنی باقی ہے. پھر وہ الف کو بھی ہٹا دو، پھر اور سیکنڈ لام کو بھی ہٹا دو، اب کیا ہو گیا؟ ہو. ہو کے معنی کیا ہے؟ بس وہی باقی رہنے والی ذات اسی کی ہے، ازل سے ابد، بلکہ ابد بھی ختم ہو جائے گا مگر اس کی ذات کو کبھی فنا نہیں ہے. اس جس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں اس کو ہو بولتے ہیں. تو ابھی بھی معنی باقی ہے. تو اللہ کا یہ جو اللہ نام ہے یہ نام ذاتی نام بھی ہے اور ایسی شان والا نام ہے کہ اگر آپ حرف حرف نکالتے چلے جائیں آخر حرف تک بھی معنی باقی رہتے ہیں، آخری حرف تک بھی معنی باقی رہتے ہیں، اس میں معنی ختم نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو ذاتی نام ہے یہ ایسی شان والا ہے. تو اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ کیا کرے؟ اپنے ہر کام کا آغاز کرے، ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرے. حتیٰ کہ گھر کے دروازے کھڑکیاں بھی لگا رہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لگائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر میں جس کے دروازے کھڑکیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کر دیے جائیں کوئی جن اور کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکتا بولے سرکار. اور جس گھر کے اندر برتن ڈھکتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا جائے اس کھانوں میں سے، ان پانیوں میں سے، ان کھانے پینے کی چیزوں میں سے کوئی جن اور ابلیس کچھ نہیں لے سکتا بولے سرکار، اس میں کوئی اثر نہیں ڈال سکتا نہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خالی اللہ کا نام لینے کا یہ پاور ہے، یہ اثر ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ کا ذاتی نام ہو گیا. اب صفاتی نام ہے اللہ کے. صفاتی نام کیا ہے؟ حی ہے، زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے زندہ رہ کر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا. قیوم اس کا نام ہے. رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، رزاق ہے نہیں، ودود ہے، مجیب ہے. یہ سب جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو اللہ پاک نے 99 نام قرآن مجید میں ذکر فرمائے، وہ نام پورے کے پورے صفاتی نام ہیں. اللہ جو نام ہے یہ ذاتی نام ہے، مگر اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام میں اور ہمارے ذاتی اور صفاتی نام میں فرق کیا ہے؟ ہمارا جو ذاتی نام ہے وہ ہمارے ماں باپ نے رکھا یا دادا دادی نے رکھا یا نانا نانی نے رکھا، مخلوق میں سے کسی نہ کسی نے ہمارا نام رکھا. یہ ہمارے نام کی کیفیت ہے. اور ہمارا جو ذاتی نام ہے وہ ہم جب سے ہے تب سے نہیں ہے. پہلے ہم پیدا ہوئے گم نام تھے، بعد میں نام ملا. نہیں، ذاتی نام بھی پیدا ہو جانے کے بعد میں ملا. مگر اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، انہیں جب سے ہے تب سے اس کا نام اللہ ہے. کوئی بھی نہیں تھا، جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ ہی ہوتا. تو جب اللہ تھا پوری کائنات کی ابتدا سے پہلے، اور جب پوری کائنات کو ختم فرما دے گا تب بھی اللہ ہی ہوگا. اول و آخر اللہ ہی کی ذات ہے. تو اللہ کا نام، اللہ کی ذات پہلے آ کے بعد میں نہیں ملا،
بلکہ جب سے اللہ تعالی کی ذات ہے تب سے اس کا اللہ نام ہے۔ ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے، ہماری ذات پہلے آئی، نام بعد میں آیا۔ تو ہماری ذات بھی حادث ہے، مطلب نو پیدا، اور ہمارا نام بھی نو پیدا ہے۔ ہم ہمیشہ سے نہیں تھے، ہم بعد میں آئے، لیکن اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور اس کا نام اس کا خود کا رکھا ہوا ہو۔ نام کی بھی یہ شان ہو کہ نام کے حروف نکالتے چلے جائیں تو آخر تک معنی باقی رہے۔ پھر اللہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی ذات جب سے ہے تب سے اس کے سارے نام ہیں، ذاتی نام بھی ہے، صفاتی نام بھی ہے۔ اور ہمارا ذاتی نام تو پہلے مل جاتا، مگر صفاتی نام آنے اور دیر لگتی ہم کو، ہے نہیں؟ مثال کے طور پہ ڈاکٹر بنے، طبیب بنے، کب بنتے؟ جھولے میں بن جاتے کیا ڈاکٹر طبیب؟ اس کے لیے ایک پورا کورس کرنا پڑے گا، ایک پڑھائی لمبی کرنی پڑے گی، ہے نہیں بولا؟ پھر اس کی سند حاصل کرنی پڑیں گی، وہ سرٹیفکیٹس وغیرہ لے کر پھر انہیں جو ہے نا دواخانہ کھولتا، پھر جب جا کے وہ علاج معالجے کے قابل بنتا۔ تو پیدا ہوئے جب سے علاج معالجے کے قابل نہیں تھا انہیں، بعد میں بنا۔ کیا اللہ تعالی رزاق بعد میں بنا؟ پہلے سے نہیں تھا؟ اس کا جو صفاتی نام ہے رزاق، کریم، ستار، رحمان، رحیم، یہ سب نام بھی پہلے سے ہی ہے اس کے، جب سے اس کی ذات ہے تب سے ہے۔ مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب اللہ نے کائنات کو بنانے کے بعد مخلوقات کو رزق دینا شروع کیا تو اس کا رزق دینا ظاہر ہوا۔ لیکن جب مخلوقات نہیں تھی، صرف وہ اکیلا تنہا موجود تھا، تو رزق تو کسی کو دے نہیں رہا تھا نا، تو اس وقت اس کی رزاقیت اس کی ذات میں پوشیدہ تھی، اس کی رحمانیت اس کی ذات میں پوشیدہ تھی، اس کی کریمیت اس کی ذات میں پوشیدہ تھی، اس کے تمام اوصاف اس کے ذات میں پوشیدہ تھے۔ جیسے ہی اس نے کائنات بنائی تو اس کے وہ صفات کا ظہور ہوا، زندگی دینے کا ظہور ہوا، موت دینے کا ظہور ہوا، قہر و غضب نازل کرنے کا ظہور ہوا، رحم و کرم نازل کرنے کا ظہور ہوا، رزق دینے کا جو ہے نا ظہور ہوا، کیا شفا دینے کا ظہور ہوا، مرض دینے کا ظہور ہوا۔ وہ اس کے جتنے سارے صفات ہیں وہ سارے صفات کا ظہور عمل میں آیا۔ لیکن یہ کائنات بنانے سے پہلے بھی رزاق تھا، کریم تھا، ستار تھا، اس کے وہ سارے اوصاف اس کی ذات میں پوشیدہ تھے۔ مگر ہم جب پیدا ہوتے ہمارے اندر ہمارے وہ صفات پوشیدہ نہیں رہتے، ہم رہتے ہی نہیں ڈاکٹر تو ہم بننا جب چاہتے، جب وہ پڑھائی کرتے تب جا کے ہم بنتے، تو ہمارے صفات بعد میں آتے اور اس کا ظہور بھی بعد میں ہوتا۔ مگر اللہ کے صفات جب سے اس کی ذات ہے تب سے اس کے ساتھ ہے، اور اس کا ظہور بعد میں ہوا جب مخلوق کو اس نے تخلیق فرمایا۔ بات گوشے گزاری دیکھو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہم جب ہوتے تو ایک بندہ کیا کرتا، 3-4 قسم کے کام سیکھ لیتا، ڈرائیونگ بھی سیکھ لیتا، اس سے اس کا نام بن جاتا ڈرائیور صاحب، اچھی بہترین قرات اور امامت کے پورے مسائل سیکھ لیتا، اس اعتبار سے اس کا نام ہو جاتا امام صاحب، ہے نہیں؟ اور وہ بہترین طریقے سے علاج معالجہ کرنا بھی سیکھ لیا تو ڈاکٹر بھی ہو گیا، ڈاکٹر بھی ہے، ساتھ میں ڈرائیور بھی ہے، ساتھ میں امامت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، اذان بھی بہترین دے لیتا ہے، مؤذنی کی بھی صلاحیت ہے۔ اس اعتبار سے اس کے 6-7 صفات اس کے اندر پیدا ہو گئے۔ اب 6-7 قسم کے جو صفات ہو گئے اس کے اندر پیدا، تو بھی وہ بندے کے اندر نقص اور خرابی رہتی۔ کیا نقص اور خرابی رہتی معلوم؟ وہ نقص و خرابی یہ رہتی کہ انہیں وہ پورے صفات کو ایک ساتھ ظاہر نہیں کر سکتا، پورے کمالات کو ایک ساتھ ظاہر نہیں کر سکتا۔ دیکھو، انہیں ڈاکٹر بھی ہے، انہیں ڈرائیور بھی ہے، امام بھی ہے اور مؤذن بھی ہے، وہ اور اس کے اندر کیا ہے، علاج معالجہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے، انجینئر بھی ہے، سمجھو۔ اب 6-7 قسم کے اس کے اندر اوصاف ہے۔ جس وقت انہیں گھروں کے نقشے بنا رہا وہ ٹائم پہ ڈاکٹری کی چھٹی کر دینا پڑتا اس کو، جس ٹائم پہ علاج کر رہا پبلک کا وہ ٹائم پہ انجینئرنگ کی چھٹی کر دینا پڑتا اس کو، ہے نہیں بولا؟ جس وقت انہیں ڈرائیونگ کر رہا وہ ٹائم پہ علاج نہیں کر سکتا، انہیں آپریشن نہیں کر سکتا، عاجز ہے انہیں، حالانکہ اس کے اندر 6-7 کمالات موجود ہیں۔
اگر اس کو بلایا جا رہا بھائی آپریشن کے لیے، ٹھہرو بھائی 5 منٹ میں آ رہا ہوں بولتا انہیں، ابھی ڈرائیونگ پہ وہ بولتا، ایک ساتھ ڈرائیونگ بھی کرنا، ایک ساتھ آپریشن بھی کرنا، ایک ساتھ انجینئر بن کے پورا جو ہے نا نقشے وغیرہ بھی بنا دینا، ایک ساتھ علاج معالجہ بھی کر دینا، یہ سب کسی بندے کے بس میں نہیں ہے نہیں ہے، یہاں لاچار ہے، بے کس ہے، بے بس ہے بندہ۔ مگر اللہ اس کمال والی ذات کو کہتے ہیں جس کی صفت میں کمال میں بھی کمال موجود ہے، اس میں نقص اور عیب ذرا سا بھی نہیں ہے، ایک ذرے برابر بھی نقص اور عیب نہیں ہے، ویسی پاک اور منزہ ذات کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ۔ اب اس کے 99 صفات کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، رحمان بھی ہے تو رحم برسانا بھی ایک ساتھ ہے، اس کا رحمت دینا بھی ایک ساتھ چل رہا، قہر برسانا بھی ایک ساتھ چل رہا، موت دینا بھی ایک ساتھ چل رہا، زندگی دینا بھی ایک ساتھ چل رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ کائنات کے اندر ایک طرف موت دے رہا تو دوسری طرف زندگی دینے کی چھٹی ہو جا رہی، نہیں، وہ جس طرح حی ہے ساتھ ہی ممید بھی ہے، ادھر موت دینے کا سلسلہ کنٹینیو ہے، ادھر حیات دینے کا سلسلہ کنٹینیو ہے، ادھر رزق دینا کنٹینیو ہے، اس سے رزق چھیننا بھی کنٹینیو ہے، بیماری دینا بھی کنٹینیو ہے، صحت دینا بھی کنٹینیو ہے۔ اس کے ہر صفت اور ہر کمال کا ظہور، پورے کمالات کا ظہور کائنات کے اندر یکساں جاری وہ ساری ہے، یکساں جاری وہ ساری ہے۔ یہ کمال کسی اور کے اندر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم انسان کی پوجا کر رہے تو کتنے نادان ہیں، ایسے کی پوجا کر رہے ہو جو نقص والا ہے، ایسے کی پوجا کر رہے ہو جو عیب والا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے دا مائنڈ از گاڈ، کیا ہے؟ دماغ خدا ہے بولا، کئی کو بولے تو خدا کو پہچاننے بھی دماغی چھونا کر دے، کئی کو بولے تو اچھے برے کی پہچان کرنے بھی خدا چھونا، اچھے عقائد برے نظریات کی پہچان کرنے بھی دماغ ہونا، لہٰذا دماغ خدا ہے، دا مائنڈ از گاڈ بولے۔ دوسرے کا دماغ اور تھوڑا کام کرا، انہیں کیا بولا معلوم ہے؟ دماغ کام کس سے کر رہا؟ روح سے، روح ہی نہیں رہی تو پھر دماغ کہاں سے کام کرتا؟ لہٰذا دماغ کا نظام چلانے والی روح ہے، لہٰذا روح خدا ہے بولا۔ بات سمجھ رہے؟ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کافروں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، قُلِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے حبیب روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ فرما دو عالم امر کی ایک مخلوق ہے روح، اس کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے نہ دماغ خدا ہے، نہ انسان خدا ہے، نہ جھاڑ پہاڑ خدا ہے، نہ کائنات کی کوئی شے معبود بننے کے لائق ہے۔ ارے ساری مخلوقات میں سب سے گریڈ انسان ہے، اشرف المخلوقات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیرے اندر بھی یہ نقص و خرابیاں ہیں، کام کرا تو تھک جاتا ہے، بتا تو عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے تھکان کے ساتھ نیند آ جاتی ہے، بتا تو خدا اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے بیماریاں بھی گھیر لیتی ہیں، تو معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے تو اپنے اوپر سینٹ اور عطر مار کر بڑا اتراتے ہوئے گھمنڈ کرتے ہوئے چلتا ہے، مگر ذرا دیکھ تیرے پیٹ کے اندر کیسی کیسی گندگیاں پل رہی ہیں۔ نہیں، ایک کچرا کنڈی میں بھی اتنی خطرناک گندگی نہیں ہے جو ہمارے پیٹ میں ہمارے ساتھ ہم لے کے پھر رہے، پاخانہ پیشاب جیسی گندگیاں ہیں، زہریلے خطرناک گیسیں سے۔ نہیں، ذرا سوچو آپ، خون کے اندر بدبو، تھوکا تو تھوک کے اندر بدبو، پسینے میں بدبو۔ نہیں، اچھی چیز ہے، پھل مارکیٹ سے اب بھی خرید کے لایا فریش، اس کو خالی ہاتھ لگا کے رکھ دیا تو سڑنا شروع ہو جاتا ہے، پاکٹ کھولتے ختم، وہاں سے سڑنا شروع ہو جا رہا۔ مطلب انسان ہاتھ لگایا تو سڑن شروع ہو جا رہی۔ اچھا کھانا ہے پکا کے رکھے، ہاتھ لگاتے وہاں سے سڑنا شروع ہو جاتا نہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تیری یہ اوقات ہے، تو مرنا نہیں چاہتا پھر بھی مر جا رہا، بیمار نہیں ہونا چاہتا پھر بھی بیمار ہو جا رہا، تجھے میں نے اتنی مجبوریوں میں گھیر دیا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے مگر اتنی مجبوریوں میں گھرا ہوا ہے، ذرا دیکھ کسی اور مخلوق کو اتنی مجبوریاں لگی ہوئی نہیں ہے۔ ذرا دیکھو انسان کو، آپ دیکھو لباس، خالی لباس پہننا ہے جسم چھپانے کے لیے، تو کتنے قسم کے فیکٹریز چلا رہا ہے، کتنے قسم کے لباس ہے، کتنے قسم کے دکانیں ہیں، کتنے قسم کے فیکٹریز ہے نہیں بولا؟ خالی لباس کے لیے انسانوں کی ایک کائنات لگے ہوئی ہے وہ بنانے میں، ہے نہیں بولا؟
اور اسی طریقے سے کار بولو انسان کی ضرورت ہے، پلین بولو، ٹرین بولو، اس کے لیے پوری ایک انسانوں کی کائنات ہی لگے ہوئی ہے وہ کام کے لیے۔ خالی صابن لے لو، اس میں کتنے قسم کے کمپنیاں ہیں، نہیں منہ دھونے کا صابن، پیسٹ لے لو آپ، اس میں کتنے قسم کے پیسٹ ہے۔ تو آپ دیکھتے چلے جاؤ، اتنی حاجت جتنی انسان کو لگے ہوئی ہے نا، کسی اور چیز کو، کسی اور مخلوق کو اتنی لگے ہوئی نہیں ہے۔ فرشتے، ان کو نہ پلین کی ضرورت ہے، نہ ٹرین کی ضرورت ہے، نہ بائک کی ضرورت ہے، نہ بس کی ضرورت ہے نہیں بولا آپ؟ چرین پرین کو لے لو، مچھلیوں کو لے لو، نہیں کیڑے مکوڑوں کو لے لو، حشرات الارض کو لے لو، کسی کو اتنی حاجتیں لگی ہوئی نہیں ہے جتنی انسان کو لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک انسان کو فرما رہا ہے تو اتنا لاچار، اتنا بے کس، اتنا بے بس ہے، تجھے یہ مجبوریوں میں جو ذات گھیری ہوئی ہے، فرما رہا ہے اللہ پاک اننی انا اللہ، وہی ذات کا نام اللہ ہے جس نے تجھ جیسی اشرف المخلوقات کو اتنی حاجتوں میں گھیر کر رکھ دیا ہے۔ اس ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ وہ ایسی شان اور ایسے صفات کا حامل ہے کہ اس کے جیسے کمالات کسی کے نہیں ہیں۔ اب دیکھو انسان دیکھ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے میں بھی دیکھتا ہوں، انسان کہتا ہے میں سن رہا ہوں، اللہ کہتا ہے میں بھی سنتا ہوں، انسان کہہ رہا ہے میں جو ہے نا ارادہ کرتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے میرا بھی ارادہ ہے، میں بھی ارادہ کرتا ہوں۔ انسان کا نام اس حساب سے مرید ہوا، اللہ کا بھی نام مرید ہے، اس حساب سے انسان کا نام سمیع و بصیر ہوا، کلیم ہوا، اللہ کا بھی نام کلیم ہے، سمیع و بصیر ہے۔ تو مگر اللہ کے نام میں اور ہمارے صفاتی نام میں زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ اس سے بھی ہزاروں گنا فرق ہے۔ کیا ہے؟ ہم دیکھو بصیر ہے، دیکھنے والے، تو ہم سامنے دیکھے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے، دائیں دیکھے تو بائیں نہیں دیکھ سکتے، اوپر دیکھے تو نیچے نہیں دیکھ سکتے، اندر دیکھے تو باہر نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا دیکھنا ایسا نقص والا ہے، اور آنکھیں نکال دو پورا ہی نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہے، اور دیکھنا ہمارا ایک لیمیٹڈ ہے، حد والے ہم دیکھنے میں، سامنے دیکھے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے، دائیں دیکھے تو بائیں نہیں دیکھ سکتے۔ مگر اللہ رب العزت کا دیکھنا بے عیب ہے۔ کیسے؟ اس کو پہلے تو آنکھوں کی حاجت نہیں ہے دیکھنے کے لیے، آنکھیں اس کی محتاج ہے، مگر اس کو آنکھوں کی حاجت نہیں، اور اس کا دیکھنا ان لمیٹڈ ہے۔ وہ دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے، آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، اوپر بھی دیکھتا ہے، نیچے بھی دیکھتا ہے، اندر بھی دیکھتا ہے، باہر بھی دیکھتا ہے، اور ہر طرف دیکھنا اس کا یکساں ہے۔ ایسا نہیں کہ اب میں مثال کے طور پہ ہمارے خواجہ کو اگر دیکھ رہا ہوں تو اسماعیل سے نظر ہٹ جاتی، اسماعیل کو دیکھ رہا ہوں تو افسر سے نظر ہٹ جاتی، افسر کو دیکھ رہا ہوں تو زبیر سے نظر ہٹ جاتی، ہوتا نہیں ہوتا؟ مگر اللہ پاک پورے 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 انسانوں کو تخلیق فرمایا، سارے انسانوں پہ یکساں اس کی نظر ہے۔ اس کو دیکھ رہا تو اس سے نظر نہیں ہٹ رہی، اس سے نظر نہیں ہٹ رہی، پیچھے والے سے نظر نہیں ہٹ رہی، دائیں والے سے بائیں والے سے نظر نہیں ہٹ رہی، ہر وقت اس کا دیکھنا یکساں ہے۔ اچھا اتنا دیکھ رہا تو پھر تھکنا چاہیے نا، تھکنے سے بھی اس کی ذات پاک ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کو نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی، ایسا اونگتا بھی نہیں انہیں، نیند تو چھوڑ دو آپ، اونگنے سے بھی اس کی ذات کیا ہے؟ منزہ اور پاک ہے۔ تو اس کا دیکھنا اس طرح بے عیب ہے، اس کا سننا کیسا ہے؟ اب دیکھو، اب اپن اردو میں بولے تو بھی سن لیتا انہیں، انگلش میں بولو سن لیتا، تیلگو میں بولو سن لیتا، فارسی میں بولو سن لیتا، بلکہ یہ جتنی زبانیں انسانوں نے آج رائج کی ہوئی ہیں یہ ساری اسی کی پیدا کردہ ہے، اسی کی تخلیق کردہ ہے۔ یہ ساری زبانیں ایسے ایسے بولو، یہ سب کے قلوب میں اللہ نے نازل فرمائی ہے، یہ سب کے قلوب زبانوں پر اللہ نے جاری فرمائی ہے، وہ ساری زبانوں کا جاننے والا ہے۔ اور حد تو یہ ہے ہم زبان سے بولے تب بھی سن لے رہا، دل میں بولے تو بھی سن لے رہا، دماغ سے سوچے تب بھی سن لے رہا۔ سوچو یا بولو یا مت بول کے من میں ارادے کرو، ہر چیز کی اس کو کیا ہے؟ خبر ہے اللہ رب العزت کو۔ اور باریکی سے اگر دیکھو تو اس کا دیکھنا ایسا ہے کہ ہمارے خون میں 3 قسم کے کیڑے، پیشاب کے کیڑے الگ ہے، پاخانے میں رہنے والے کیڑے الگ ہے، ہمارے جسم کے اندر ایک کائنات بسی ہوئی ہے، اور وہ ہم خون بہ رہا تو دیکھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، خالی لال جو ہے نا لکوڈ نظر آ رہا، لیکن اگر مائکروسکوپ سے دیکھے تو اس میں 3 قسم کے کیڑے نظر آ رہے ہیں، سمجھ رہے؟ کچھ کیڑوں کا کام کیا ہے؟
خون اگر جسم سے بہ رہا اس کو رکا دے کے جما دینا کا ہے. کچھ کیڑوں کا کام کیا ہے, اندر بجنگ کر کے جو وائرس یا پھر کچھ بھی اگر غلط چیز جسم کے اندر داخل ہو رہی تو اس کو مار پیٹ کر کے پھنسیوں پھوڑوں کی صورت میں باہر نکال دینے کا ہے, ہاں پیشاب کی صورت میں خارج کر دینے کا جسم میں. تو وہ کیڑے اندر جنگ کنٹینیو چل رہی, ہم کو محسوس ہی نہیں ہو رہا, مگر ذرا غور کرو وہ کیڑا تو ہم کو آنکھ سے نظر بھی نہیں آ رہا, کتنا باریک ہے انہیں, اس کے ہاتھ پیر کتنے ہوں گے, نہیں انہیں مانگا تو اس کا ساؤنڈ کتنا ہوگا بولنے کا, وہ کیڑے کا ساؤنڈ کتنا ہوگا. ہم تو انسان ہیں, ہم بولے تو ہماری آواز بلند ہے یہ بھی سن لیتا ہے اللہ پاک, اور ہمارے جسم میں جو مخلوقات بسی ہوئی ہیں اس کو بھی تخلیق اسی نے کیا. اس کے تخلیق کرنے میں کوئی شخص حصے دار یا پارٹنر نہیں ہے, اس اکیلے نے ساری کائنات کی ہر مخلوق جو نظر آنے والی ہے نظر نہیں آنے والی ہے سب کو تخلیق فرما دیا ہے. اب سوچو چیونٹی ہے نا, چیونٹی جو ہم کو نظر آ رہی ہے اتنی بڑی سی, اس کو لے کے اپن کان کے پاس بھی ایسا پکڑ کے رکھے تو انہیں چیخا تو مارتی ہوں گی نا, سنے آتا اپنے کو نہیں سنے آتا, انہیں زور زور سے چیخا بھی ماری تو نہیں سن سک رہے ہم. لیکن ہمارے خون کے اندر وہ 3 قسم کے جو کیڑے ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے سادہ آنکھ سے, تو ان کی آواز اور ساؤنڈ کتنا ہوں گا, کتنا کم ہوں گا. ہمارے پاس تو ویسے آلات بھی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ان کا ساؤنڈ سن سکے, سمجھ رہے آپ. لیکن اللہ رب العزت وہ مخلوقات کی بھی آواز کو بھی سن لیتا ہے, ان کی دعا کو بھی سن لیتا ہے اور ان کو عطا بھی فرما دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان مانگا تو اس کی حاجت کو روا کرتا ہے, وہ ایسی شان اور قدرت والا ہے کہ جو ہم کو نظر نہیں آنے والی مخلوق ہے وہ اس کو بھی دیکھ لیتا ہے, وہ دعا کرتی ہے تو اس کو بھی سن لیتا ہے, اور ان میں کیا چل رہا ہے, کیا لڑائی ہو رہی ہے, کس بات کو لے کر ہو رہی ہے, ساری باتیں اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. بات سمجھ رہے آپ. تو ہمارا دیکھنا محدود, اور ہمارا دیکھنا سننا بولنے میں زبان کے محتاج, سننے میں کان کے محتاج, یہ بھی ہمارا سننا بھی لامحدود نہیں ہے, حد والا ہے. دیکھو ایک آدمی اگر بات کر رہا اور ہم وہ لینگویج جانتے تب ہم سنتے بھی سمجھتے بھی, مگر اگر ہم کو آتی اردو, کوئی بندہ تیلگو میں بات کر رہا تو پریشان ہو جاتے ہو, کیا وہ راگی کیا آنے کی بول کے بولتے اس کو, ہے نہیں بولا. انہیں اچھے بھی باتاں بول رہا سمجھو تو گالیاں دے رہا ہوں گا بول کے بولتے نہیں بولتے. کیوں ہوتا ایسا, ہم کو وہ لینگویج ہی نہیں آتی, وہ زبان ہی نہیں آتی. تو اب زبان بھی آنا ضروری ہے, سامنے والا کیا بول رہا سمجھنے کے لیے, پہلی بات. پھر دوسری بات زبان اگر آپ کو آتی تیلگو, اب تیلگو میں 4 بندے بیٹھ کے ایک ساتھ بولنا شروع کرے, سمجھو انہیں اپنی بات سنا رہا, انہیں اپنی بات, انہیں اپنی بات, اب الگ الگ بندے الگ الگ اپنی اسٹوری سنا رہے, تو آپ کو یہ بولنا پڑتا ارے بھائی میں اکیلا ہوں, میرے 2 ہی کانا ہے, تم چاروں ایک ساتھ نکو بولو, ایک ایک سے بولو سیریل وائز بول کے بولنا پڑتا, نہیں بولنا پڑتا. مگر دیکھو ہم لوگ اردو میں دعا مانگ رہے, عرب کے لوگ عربی میں مانگ رہے, امریکہ کے مسلمان انگلش میں مانگ رہے, کوئی چائنیز میں مانگ رہے, کوئی تیلگو میں مانگ رہے, کوئی فارسی میں مانگ رہے. اس طریقے سے مسلمان کتنے جگہوں پر رہتے ہیں, وہ اپنے اپنے زبانوں میں, کوئی ترکی میں رہنے والا ترکی زبان میں مانگ رہا. تو اس طریقے سے وہ لوگ جب مانگ رہے ہیں تو پہلے تو اللہ کو وہ ساری زبانیں آتی, مگر اللہ پاک یہ نہیں فرما رہا ٹھہرو ایک ایک سے بولو بول کے. ایسا اگر بولے تو کتنی پریشانی ہو جاتی تھی, ذرا سوچو. مگر اللہ پاک نے فرمایا کبھی بھی تو دن میں مانگ تب بھی میں تیری سن رہوں, رات کے 12 بجے مانگ تب بھی سن رہوں, میرے دربار میں گھنٹہ بجا کے ہوشیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں لا تأخذہ سینۃ ولا نوم, نیند تو دور کی بات ہے, اونگتا بھی نہیں ہوں, ہر وقت اپنے سارے بندوں پر نظر جمائے ہوئے ہوں, ہر وقت اپنے سارے بندوں کی سننے والا ہوں, ہر وقت اپنے بندوں سے میں ہم کلام ہونے والا ہوں, ہر وقت اپنے بندوں پر اپنی عطاؤں نعمتوں کی برسات کرنے والا ہوں. اب بتا ایسا کوئی دوسرا ہے؟ اگر ہے تو پھر وہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے, لیکن ایسا تو پوری کائنات چھان مار لے نہیں ملے گا. بس ایک ہی ذات ایسی ملے گی جسے اللہ کہتے ہیں, تو پھر عبادت اسی کی کر فرما رہا اللہ تعالیٰ. جو ایسی شان والا ہے, ایسے کمال والا ہے, اسی کی عبادت کی جائے گی. اگر جو ایسا نہ ہو وہ عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے کیا بات بتائی, پہلے تو اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام خود اس کے ہیں رکھے ہوئے,
پھر وہ جب سے ہے تب سے اس کے یہ سارے نام ہیں. پھر اس کی ہر صفت میں لامحدودیت کے معنی پائے جاتے ہیں. کیا معنی پائے جاتے؟ لامحدودیت کے. ابھی دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. الآن کما شان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. ہر آن اللہ کی ایک نئی شان ہے، یعنی اس کی کائنات میں ہر آن ایک نئی شان کا ظہور ہے. یہ جو اللہ پاک نے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو دیکھنا ہے تو آپ نئی تجلی موم بتی سلگا دو یا پھر ایک چراغ کو سلگا دو. سلگا دینے کے بعد ہم کو کیسے لگ رہا؟ ایسے لگ رہا جیسے کہ کنٹینیو وہ چراغ جل رہا ہے یا وہ موم بتی جل رہی ہے. ایسا ہی لگ رہا نا، مگر ویسا نہیں ہے. کیا ہو رہا معلوم؟ وہاں پہ زندگی دینا موت دینا ایک ساتھ چل رہا. اللہ کے دو صفات کی وہاں تجلی ہے، دو صفات کا ایک ساتھ ظہور ہے. وہ کیسے؟ جیسے ہی آپ سلگا دیے نا، وہ آگ لگتے ساتھی چراغ پر موم بتی پر وہ لگی بھی بجھ گئی بھی اور پھر دھواں بن کے اڑ گئی بھی. اس کی جگہ پھر نئی تجلی آ کے جگہ لے لی، نیا شعلہ آ گیا، وہ پھر آیا اور وہ دھواں بن کے اڑ گیا. پھر تیسرا لے لیا، وہ دھواں بن کے اڑ گیا. چوتھا لے لیا، وہ دھواں بن کے اڑ گیا. اس طریقے سے اس کو وہ شعلے کو بجھا کے دھواں بنا دینا بھی اللہ کی تجلی ہے. پھر وہاں نئے شعلے کو پیدا کر دینا یہ بھی اللہ کی تجلی ہے. آپ ایک بار سلگا دیے مگر وہ سلگنا بجھنا سلگنا بجھنا سلگنا بجھنا اس طریقے سے جاری و ساری ہے کہ آپ کو دیکھنے میں یوں محسوس ہو رہا کہ کنٹینیو دیا جل رہا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ جل بھی رہا ہے، بجھ بھی رہا ہے، دھواں بن کے اڑ بھی رہا ہے. یہ اتنا تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. زندگی موت دینے کا سلسلہ بندے کو یوں لگ رہا کہ یہ صرف زندگی ہے، نہیں. ایسا ہی ہمارا بھی معاملہ ہے. سانس لے رہے زندگی آ گئی، سانس باہر آ گئی موت ہو گئی. بات سمجھ رہے؟ یہ زندگی موت کا سلسلہ کنٹینیو چل رہا، اتنا تیزی سے چل رہا کہ ہم کو زندگی آ رہی موت آ رہی اس کا جو ہے نا ہم کو احساس نہیں ہے. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ زندگی آنا موت آنا اتنا تیزی کے ساتھ چل رہا ہے سلسلہ کہ ہم کو کنٹینیو زندگی نظر آ رہی، مگر اصل میں کیا ہے؟ زندگی بھی دینا چالو ہے، موت بھی دینا چالو ہے. بات سمجھ رہے؟ رزق دینا بھی چالو ہے اور رزق چھیننا بھی چالو ہے. شفا دینا بھی چالو ہے اور بیماری دینا بھی چالو ہے. کائنات کے اندر دیکھو ایک بیماریوں کا ایک الگ ہی سسٹم ہے، پورا بیماریوں کا. اب وہ چلتے جا رہا سلسلہ. ایک طرف بیماریوں سے شفا مل رہی، یہ بھی سلسلہ چلتے جا رہا. تو اللہ کے تمام اوصاف کا ظہور پوری کائنات میں یکساں ہے، ایسی شان والا کوئی نہیں ہے. اور اس کی ہر صفت میں کمالی کمال پوشیدہ ہے. میں نے بتایا دیکھو وہ حی ہے. کیسا حی ہے؟ حی کے معنی کیا ہے؟ زندہ رہ کر زندگی عطا کرنے والا. مگر ہمارے لیے جب حی نام بولا جاتا ہے تو خالی زندہ رہنے والا، وہ بھی بھیک پہ، عطا سے زندہ رہنے والا. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو زندگی ہے ہماری اپنی نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہماری ہوتی تو ہم جب تک چاہتے ہمارے پاس رہتی. ہمارے پاس امانتن ہے، اس لیے ہم نہیں چاہ رہے مرنا پھر بھی مر جا رہے، تو زندگی نکل کے چل جا رہی. تو جس کے پاس یہ ہمارے پاس سے حیات نکل کے چلے جا رہی اسی ذات کا نام اللہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ حی ہے تو وہ کیسا حی ہے؟ اس کے حی ہونے کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اور انہیں اب دیکھو ہم کسی بندے کو خون کی کمی ہو گئی تو آپ کیا کرتے؟ اپنے جسم کا خون اس کو چڑھا دیتے، 1 باٹل 2 باٹل. اب چڑھاتے ساتھی جب آپ کو کمزوری آ جاتی نہیں آتی؟ بھائی آپ اپنے جسم میں سے کچھ بھی پاورس اگر کسی بندے کو دیے آپ تھکے پھکے ہو جاتے، آپ کے اندر کمزوری آ جاتی، پھر قوت کے ایٹم آپ کو کھانا پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حیات کی تجلی سے پوری کائنات کو خیرات عطا فرمایا، ساری مخلوقات کو زندگی عطا فرمایا. اپنے حیات کے پرتو سے ساری کائنات کی مخلوقات کو حیات بخشی کیا. مگر اس کی خود کی حیات میں یہ دینے کی وجہ سے اتنی بھی کمی نہیں آئی جتنی سمندر میں سوئی ڈبا کے نکالے تو پانی کی کمی ہوتی، اتنی بھی اس کے حیات میں کمی نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ
کہ انہیں سب کو حیات دیا تو اس کی حیات میں جو ہے نا کیا ہے کمی آ گئی اور انہیں نڈھال ہو گیا، ویسا نہیں ہے۔ اس کی ذات کیا ہے؟ کمزور ہونے سے پاک ہے۔ جیسا انہیں کائنات بنانے سے پہلے طاقتور تھا، کائنات بنا کے مخلوقات کو عطا کرنے کے بعد بھی ویسا ہی طاقتور ہے، اور جب کائنات فنا کر دے گا، سب سے اپنی دی ہوئی حیات واپس لے لے گا، تب بھی وہ اسی طرح حیات والا ہوگا جیسے بنانے سے پہلے تھا۔ تو معلوم یہ ہوا اس کے صفات اور شانوں میں کسی کو کچھ دینے یا واپس لینے کی وجہ سے کمی بھی نہیں ہوتی، زیادتی بھی نہیں ہوتی۔ کمی اور زیادتی سے اس کی ذات کیا ہے؟ منزہ اور پاک ہے، اس کے صفات منزہ اور پاک ہے۔ تو ہم اللہ جب کہتے ہیں تو ایسی شان اور عظمت والی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ جب نبی بولتے ہیں تو وہاں پر ایسی شان والا نہیں مانتے نبی کو، جب ولی کی بات ہوتی تو ایسی شان والا ولی کو نہیں مانتے۔ تو جب نبی اور ولی کو ایسا مانے ہی نہیں، بتاؤ کیسے شرک ہوتا ہو؟ تو شرک کی رٹی مار کے بہت سارے لوگوں کو مشرک بنا رہے ہیں اتنی بات کے اوپر۔ ان کو شرک کی شین نہیں معلوم، شرک کس کو بولتے رہے بولے تو وضاحت نہیں معلوم، شرک کے میننگ کیا ہے بولے تو وہ نہیں معلوم، مگر ایک آیت رٹ لیے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ارے پہلے یہ تو بتا شرک بولتے کس کو؟ بھلے نہیں بولے درگاہ پہ جانا شرک ہے، وہ مزار پہ چادر ڈالنا شرک ہے، وہاں دیا جلانا شرک ہے۔ ارے بھائی اس کو شرک نہیں بولتے، اصل شرک کس کو بولتے؟ یہ جو اللہ کو جیسا مانا نہیں، اس طریقے سے کسی بندے کو مان لیا، کسی نبی کو مان لیا، کسی ولی کو مان لیا، تو اس صورت میں یہ شرک ہوگا۔ اس کے جیسے صفات والا کسی کو مانا، اس کے جیسا رزاق کسی کو مانا، اس کے جیسا حاکم کسی کو مانا، اس کے جیسا معبود مان لیا، اللہ کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کی نہ ضد ہے نہ ند ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب ہے ہی نہیں، اس کو کوئی فنا ہی نہیں، اس کی کوئی قبر ہی نہیں، تو پھر قبر پہ چادر ڈالنا شرک کیسا ہوتا؟ غور کرو، شرک والی بات کب ہو سکتی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ کو بھی موت آتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا ہو سکتا کیا؟ ہے ہی نہیں۔ اور وہ قبر ہوتی اور کسی ولی کے مزار پہ آپ جا کے چادر ڈالتے، یہاں بھی ڈالتے، تو جب کہتے سیم ہو گیا لہذا شرک ہے بول کے، یہاں تو وہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ ولی کی مزار پہ جب آپ چادر ڈال رہے، کیا سوچ کے ڈال رہے؟ اللہ کا پیارا بندہ بول کے، اللہ کی تو کوئی مزار ہی نہیں ہے، تو پھر شرک کیسا ہوا؟ غور کرنے والی بات ہے۔ تو شرک نام کس بلا کا ہے؟ وہ نام ہے اس بلا کا کہ آپ اللہ کی طرح کسی کو مانے، یا اللہ کے صفات جیسے صفات کسی بندے کے مانے، تب جا کر آپ کیا ہوں گے؟ مشرک ہوں گے۔ ہاں بے شک ہم اللہ کو رؤوف کہتے ہیں، رسول پاک کو بھی رؤوف کہتے ہیں، اللہ کو کریم کہتے ہیں، ہم رسول کریم رسول پاک کو بھی کہتے ہیں، اللہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رحیم کہتے ہیں، رسول پاک کو بھی رحیم کہتے ہیں، اللہ کو وکیل اور شہید کہتے ہیں، رسول پاک کو بھی وکیل اور شہید کہتے ہیں۔ مگر فرق ہے، اللہ وکیل، اللہ شہید، اللہ رحیم، اللہ رحمان، اللہ غفور، یہ جو اللہ کے صفات ہیں اس کے اندر میننگ کیا پائے جاتے؟ انلیمیٹڈ۔ وہ رزاق ہے حدوں کو توڑ کر، وہ مالک ہے حدوں کو توڑ کر، وہ رحمان ہے حدوں کو توڑ کر، اس کے رحمان ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ کتنا رحمان ہے بتا ہی نہیں سکتے آپ، حساب ڈال کے ٹوٹل کر کے ناپ تول کے بتا ہی نہیں سکتے۔ مگر رسول پاک کے رحیم ہونے کی حد ہے، رسول پاک کے کریم ہونے کی حد ہے، رسول پاک کے وکیل ہونے شہید ہونے کی حد ہے، رسول پاک کے دیکھنے کی حد ہے، حضور کے سننے کی حد ہے، حضور کے بولنے کی حد ہے، حضور کو جو شانیں اور صفاتیں اللہ نے عطا فرمائی وہ صفات کی حد ہے، مگر اللہ کے صفات کی کوئی حد نہیں، وہ لامحدود ہیں، اس کے صفات اس کے خود اپنے ہیں، اور رسول کو جو صفات نظر آ رہے ہیں وہ اللہ کے عطا کردہ ہے۔ اب بتاؤ شرک کہاں سے ہوا؟ نہیں بولے رسول کو رؤوف بولے، اللہ کو بھی رؤوف بولے، شرک بولے، ایسا شرک ہوتا؟ ایسا کیسا ہو جاتا؟ دیکھو یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ نے سورہ یوسف کے اندر، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا سورہ یوسف کے اندر، اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو رب کہا، بادشاہ کو کیا کہا؟ رب۔ اب بتاؤ اللہ کا نام بھی رب ہے، انہوں نے بادشاہ کو رب کہہ دیا،
اب نبی توحید سکھانے آتے کہ شرک سکھانے آتے؟ جی توحید سکھانے آتے نا. تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر بادشاہ کو رب بول دیا. اب کیسا مشرک ہوئے کہ مومن ہے؟ کیا بولتے آپ؟ مومن ہے نا. ارے اگر ان کو مومن نہیں مانے تو اپن مومن نہیں رہتے, پریشانی ہو جاتی. پھر اللہ کے سچے نبی ہے وہ, ان کو مومنوں کے سردار ہے وہ, مومنوں کے سردار ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کو رب کہا, حالانکہ رب اللہ رب العزت ہے, تو مانے کیا ہوئے؟ اس کو رب رعایا کی پرورش کرنے کے حساب سے بولے, اس کو رب رعایا کی حاجتیں پوری کرنے کے حساب سے بولے, اس کو رب حد والے معنی کے حساب سے بولے. اور اللہ کو جب رب کہا جاتا, لا محدودیت کے معنی اس میں پائے جاتے. وہ رب کیسا؟ انسانوں کا بھی ہے, جنات کا بھی ہے, ملائکہ کا بھی ہے, فرشتوں کا بھی ہے, حشرات الارض کا بھی ہے, پرندوں کا بھی ہے, دکھنے والی مخلوق کا بھی ہے, نہیں دکھنے والی مخلوق کا بھی ہے. اور اس کو ہم جب رب کہتے ہیں, ماں باپ کو بھی رب کہتے ہیں, پرورش کرنے والا, مگر ماں باپ کے لیے جب رب کہتے ہیں تو وہاں معنی کیا ہوتے؟ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر بڑا ہونے تک پالنے والا, شعور والا ہونے تک پالنے والا, بچے کے قابل بننے تک پالنے والا. یہ معنی ہوتے ماں باپ کے لیے رب کے. لیکن جب اللہ کے لیے رب کہا جاتا, یہ معنی نہیں ہوتے. اللہ کے لیے رب کہا جائے تو اس وقت سے پالنے والا جب سے اس کی ابتدا ہو رہی, اور کب تک عطا کرنے والا جب تک اس کی انتہا ہو جاتی ہے, انتہا کے بعد بھی اس کو کیا بولتے؟ رب. اور ہر ناقص شے کو کمال تک پہنچانے والی ذات کو بولتے رب. اور وہ ناقص شے کو کب, کون سے ٹائم پہ کیا چیز کی ضرورت پڑتی اور کتنے چیز کی ضرورت پڑتی, وہ تج دینے کا نام رب ہے. بات سمجھ رہے؟ ہم جب رب کے لیے یہ رب بولتے, اللہ کے لیے جب رب بولتے, یہ معنی میں بولتے. مثال دے کر بتا کے بات ختم کر دیتا ہوں. دیکھو, ماں کے پیٹ میں بچہ ہے 9 مہینے تک, ہے نہیں ہے؟ پہلے منی کا خطرہ تھا, پھر وہ گیا, وہ چھوٹے کیڑے سے جو ہے نا کیا ہے, انڈے کے اندر داخل ہو کے شیپ اختیار کیا, پھر اس کے بعد شیپ بدلتے 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 ایک انسان کی صورت میں آ گیا. تب انسان بننے تک کا بھی جو مرحلہ ہے, اس کو وہاں سردی بھی لگ رہی ہوں گی نا, گرمی بھی لگ رہی, مگر ماں اور باپ اس کو سردی لگ رہی یا گرمی لگ رہی یا اس کو بھوک لگ رہی یا پیاس لگ رہی, اس سے بے خبر ہے. ماں باپ نہیں پال رہے, ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک ماں باپ نہیں پال رہے. وہاں ڈاکٹر جا کے بیڈ شیٹ نہیں اڑا رہا, سمجھ رہے آپ؟ وہاں پہ صوفہ لے جا کے کوئی بھی فٹ نہیں کر رہا. تو وہاں پہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک وہ بچے کو کیا چیز کی حاجت ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ پاک پوری فرما رہا. اس کو گرمی ہونا تو گرمی, سردی ہونا تو سردی, سمجھ رہے آپ؟ اور اس کو بھوک لگ رہی تو غذا, کتنی غذا ہونا, کتنی مقدار میں ہونا, سب پہنچا دے رہا اللہ پاک. اور دیکھو ماں کیا کھا رہی, مرچی سالن کا کھانا کھا رہی ہے, نہیں, پھر اس کو کنورٹ کرنا بلڈ میں, پھر وہ بچے تک پہنچانا ناف کے ذریعے, نابی کے ذریعے, یہ سب کون کر رہا؟ اور ماں کے پیٹ میں پھر پیشاب پاخانہ جیسی بھی گندگی ہے, ایسیڈ بھی ہے. اب ذرا سوچو آپ, پھر اس سے بھی بچانا وہ بچے کو, وہ چیز ایک دوسرے میں مکس نہیں ہونا. 9 مہینے تک نہ ایسیڈ پیشاب میں مکس ہو رہا, نہ پیشاب پاخانے میں مکس ہو رہا, سب الگ الگ, بلڈ الگ جا رہا, پھر بچے کا بلڈ الگ, پھر اس کو جو ہے نا چھاتیوں میں چڑھا کے دودھ الگ بنانا, خون کو وائٹ کلر میں تبدیل کرنا, کون کر رہا ہے سو؟ بغیر نظام چلانے والے کے ہو جا رہا. یہ اللہ پاک فرما رہا, جب ڈائریکٹ پالنے کی بات تھی, کوئی تجھے دیکھنے والا نہیں تھا, اس وقت میں نے پالا ہے ڈائریکٹ. اور جب دنیا میں تجھے بھیجا تو ماں باپ کے ذریعے تیری پرورش فرمائی, اور جب تجھے موت عطا کر کے میرے در پہ بلاؤں گا تو پھر حساب کتاب لینے والا میں ہی پروردگار ہوں, فرمایا اللہ پاک. تو جس طرح تیرے ماں باپ نے تجھے تیرے دنیا میں آنے کے بعد پالا, ان کا احسان تو نے مانا, اور ان کی خدمت کر, ان کا احسان مان, ان کا شکریہ ادا کر, ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کر, یہ سب ان کے لیے کر, مگر عبادت میری کر, ماں باپ کی مت کر. دوسرے مذاہب نے کیا کیا, اماں سے پیدا ہوئے اماں میری بھگوان, باپ سے پیدا ہوئے باپ میرے بھگوان. بولے تو اللہ پاک نے فرمایا پیدا ان سے ضرور ہوا ہے, مگر پالا انہوں نے نہیں, پالا میں نے ہے. جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ڈائریکٹ پالا تھا,
ماں باپ کے پیٹ سے باہر دنیا میں آیا تو تیرے ماں کے ہاتھوں میں طاقت میں نے دی. تو بھوک بھی لگی تو روتا تھا, یورین بھی کرا تو روتا تھا, لیٹرین بھی کرا تو روتا تھا, سردی بھی ہو رہی تو روتا تھا, کان میں درد ہوا تو بھی روتا تھا, پیٹ میں درد ہوا تو بھی روتا تھا, مگر تیرے ماں کو یہ سمجھنے کی طاقت میں نے دی کہ اب انہیں کان کے درد سے رو رہا, اب انہیں پیٹ کے درد سے رو رہا, اب انہیں پیشاب کر لیا بول کے رو رہا, اب انہیں سردی ہوئی بول کے رو رہا, اب انہیں بھوک لگ رہی بول کے رو رہا. یہ احساس کس نے ماں کو عطا فرمایا؟ اچھا باپ کو نہیں ہے پھر یہ احساس؟ باپ کو پتہ نہیں چلتا, ماں کچھ ہوتا یہ پتہ نہیں. ماں کے من میں یہ سب باتیں کون ڈال رہا ہے؟ بغیر کائنات بنانے والے کے بن گئی, بغیر نظام چلانے والے کے نظام چل رہا, تو کبھی نہ کبھی تو اونچ نیچ ہیر پھیر ہونا چاہیے نا, مگر نہیں ہو رہی. کیا پتا دے رہا ہے انسان کی تخلیق کے اندر اللہ کی ربوبیت کے راز پوشیدہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا تو کیا تھا, میں نے تجھے کیا بنا دیا. اے انسان اب پاورفل ہو کے ہاتھوں میں طاقت, سینے میں دم اور پیروں میں چلنے کا پاور لے کے کیا تو پہاڑ پھاڑ سکتا ہے؟ کیا زمین چیر سکتا ہے؟ کیا آسمان تک اپنے سر کو پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا. تو پھر اے انسان کل بھی تو میرا مجبور تھا, آج بھی میرے دہلیز پہ مجبور ہے. کل نہ دیتا تھا تو تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا, آج پہنچ گیا تو قدر جان. کافروں نے تو رب کی جیسا قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی, مگر اے ایمان والے بندے تو کر لے. فرما رہا اللہ پاک, فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا, اے بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو فاعبدنی, جتنا ضروری تیرے لیے کھانا کھانا ہے, پانی پینا ہے, بیوی بچے پالنا ہے, ڈاکٹری کرنا ہے, پڑھائی کرنا ہے, لائٹ بل بننا ہے, نہیں یہ سارے زندگی کے معاملات کرنا تیرے لیے جتنا ضروری ہے, اے میرے بندے اس سے کئی گنا زیادہ ضروری میری عبادت کرنا ہے, کیونکہ یہ سب نعمتیں تجھے میں نے عطا فرمائی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, تو اے میرے بندے میرے یہاں سب سے محبوب ترین عبادت جو ہے نا وہ نماز ہے, تو میرا ذکر کرنے کے لیے نماز پڑھا کر بول کے فرمایا اللہ پاک. آگے کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حق کو حق قبول کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.